اب یہاں پر ایک اور واقعہ جو قابل ذکر ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، قیدیوں میں تھے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت اور حضور کی شفقت اور حضور کے کرم کا اندازہ لگائیے کہ سرکار استراحت فرماتے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشقیں تھیں وہ ذرا کسی ہوئی تھی، رسیاں کسی ہوئی تھی، تو وہ کراہ رہے تھے، ان کی آہیں بلند ہو رہی تھیں۔ تو قربان جائیے کہ جو دشمنوں کے لیے دل تڑپتا ہو، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دشمن جس نے حضور کو تنگ کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، وہ کراہتا ہے تو اس طرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوتے نہیں ہیں بلکہ جاگتے رہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور آرام کیوں نہیں فرما رہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ جاؤ، میں چچا کے کراہنے کی آواز سن رہا ہوں، ان کی مشقیں ڈھیلی کر دو، مجھے تب نیند آئے گی۔ یہ وہ نرمی، یہ وہ شفقت، یہ وہ محبت ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی کہ فقط محبت والوں کے ساتھ نہیں، دشمنوں کے ساتھ ایسا پیار کرو تم دنیا بھر پر کامیاب ہو سکتے ہو، دنیا بھر پر تم حکمرانی کر سکتے ہو۔ تو اب علم دنیاوی بھی ہے، علم دینی بھی ہے۔ اسلام نافع علم کے حق میں ہے اور غیر نافع علم کے حق میں نہیں ہے، اور ان کے درمیان تطبیق یوں کی جا سکتی ہے کہ وہ علم جو انسانیت کے لیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سیکھا جائے، جو افادہ اور فائدہ سے مزین ہو، وہ علم صحیح ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا علم جو ہے وہ اسلام اس کے حق میں نہیں ہے۔ تو اسلام علم کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ سب جانتے ہیں بے شمار احادیث ہیں، آیات ہیں، سب کچھ ہی موجود ہے، اور اسلام ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ تم جدید تعلیم جو ہے وہ بھی حاصل کرو۔ اب اس ضمن میں میں آپ کو فقط ایک دو حوالہ جات ہی عرض کروں گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ غزوات میں جدید طریقے استعمال کر کے کفار کو حیران و پریشان کر دیا۔ کس طرح؟ کیونکہ حضور جدت کے طرفدار تھے، حضور جدت کے حامی تھے، حضور جدت کے مخالف نہیں تھے۔ ایسی جدت جس میں گمراہی نہ ہو، جس میں اسلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نفی نہ ہو، مخالفت نہ ہو، اسلام اس جدت کا حقدار ہے۔ اب غزوات کے اندر طائف کا مقام تھا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھیجا کہ جاؤ اور منجنیق کا طریقہ اور اس مشین کے چلانے کا استعمال وغیرہ معلوم کر کے آؤ۔ اور جب طائف کا محاصرہ کیا گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے منجنیق کا عرب شریف میں استعمال کیا اور اس کے ذریعے آپ نے فصیل کو توڑوا دیا۔ کفار حیران و پریشان رہ گئے کہ جناب یہ مسلمانوں نے کیسی عجیب مشین استعمال کی ہے، پتھر پھینکتی ہے، ہماری فصیلیں ہی توڑ کے رکھ دی ہیں۔ اور اس کے بعد غزوہ خندق کی طرف دیکھیے، عرب کے جتنے بھی قبائل تھے اکٹھے ہو کر آ گئے اور انہوں نے گھیراؤ کر لیا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں بھی جدید طریقہ استعمال کیا، اور آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق کھدوا دی اور اس کے اندر چکنی مٹی وغیرہ بھروا دی اور اس میں پانی چھوڑ دیا۔ جب کفار آئے تو حیران و پریشان رہ گئے کہ یہ کیا، پورے شہر کے گرد انہوں نے گڑھے سے کھدوا دیے، ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمیں یہ تیروں کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں۔ وہاں پر وہ بیٹھے رہے اور آخر کار وہاں سے انہیں ذلیل و خوار ہو کر اٹھنا پڑا۔ تو اسلام جدت کا طرفدار ہے، لیکن یہاں پر اب جو بتانے کی بات میں اب کرنا چاہتا ہوں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ اگر فقط دنیاوی تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، اگر فقط سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرتے رہیں گے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہوا ہے اس کے ساتھ مزین نہیں کریں گے، تو اس میں 99% چانسز ہیں کہ وہ انسان، وہ شخص بہک جائے گا۔ اب دیکھیے، ایک شخص ندی کے کنارے بیٹھا ہے، کتابوں کا ڈھیر ہے اور وہ مطالعہ کر رہا ہے، کتابیں پڑھ رہا ہے اور بہت بڑا عالم ہے، دنیا میں اس کا بڑا نام ہونے والا ہے۔ تو ایک ہستی ایک طرف سے نمودار ہوتی ہے
وہ اس کی طرف دیکھتی ہے تو پہچان لیتی ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے دنیائے اسلام کے اندر تفکر میں، علم میں اور نظریات کے اندر انقلاب برپا کرنا ہے۔ تو وہ پہچان لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ وہ ان کے پاس جاتے ہیں۔ کچھ لمحے سوچتے ہیں تو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ دلائل کو نہیں مانتے، ان کو ایک دلیل دو وہ جواب میں 40 دلائل نکال کر لے آئیں گے، وہ دلائل کے ذریعے مانتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کتابوں کو ٹھوکر لگائی، ندی میں پھینک دیا۔ وہ تڑپ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ میری کتابوں کو ندی میں پھینک دیا، تجھے پتا ہے کہ یہ کیا چیز تھی؟ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا چیز تھی؟ کہنے لگے تجھے کیا پتا، یہ کون سا علم تھا جسے تو نے ندی میں پھینک دیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اچھا تو تمہارا علم ابھی واپس آ جاتا ہے۔ ندی کی طرف اشارہ کیا تو مچھلیاں کتابیں اپنے سروں پر اٹھائے پانی کی سطح پر آ گئی۔ وہ کتاب پکڑتے ہیں تو یوں جھاڑ کر دکھاتے ہیں، اس کے اندر سے مٹی اڑتی ہے، گرد اڑتی ہے۔ کہتے ہیں بھائی آپ کی کتابیں تو بالکل محفوظ ہیں۔ تو ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، حیران رہ گئے، کہنے لگے کہ یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ علم ہے جس سے تمہیں خبر نہیں ہے۔ تو جب وہ شخصیت جو ظاہری علم حاصل کر رہی تھی، دنیا انہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور اقبال قلندر لاہور رحمت اللہ علیہ فقط اسی ایک ہستی سے فکری طور پر متاثر تھے، اپنے اشعار میں بڑا ذکر کیا ہے انہوں نے۔ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو راہ راست پر لانے والی وہ ہستی حضرت خواجہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ تھے۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ جناب یہ وہ علم ہے جس کی خبر تمہیں نہیں ہے، اور آپ اس کے بعد ایک طرف چل پڑے، تو مولانا روم نے اپنا سارا علم وہی چھوڑا اور حضرت شمس تبریز کے پیچھے چل پڑے۔ اور اس کے بعد مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے جب شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی غلامی کی تو فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی مولانا روم نہیں بن سکتا تھا تا غلام شمس تبریزی نہ شد، جب تک کہ حضرت شمس تبریزی کا غلام نہیں بنا۔